پہلا سیموئیل اس کا 19واں باب جو 24 آیات پر مشتمل ہے۔ ساؤل داؤد کو ستاتا ہے۔ اور ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن اور اپنے سب خادموں سے کہا کہ داؤد کو مار ڈالو، لیکن ساؤل کا بیٹا یونتن داؤد سے بہت خوش تھا۔ سو یونتن نے داؤد سے کہا، میرا باپ تیرے قتل کی فکر میں ہے، اس لیے تو صبح کو اپنا خیال رکھنا اور کسی پوشیدہ جگہ میں چھپے رہنا، اور میں باہر جا کر اس میدان میں جہاں تو ہوگا اپنے باپ کے پاس کھڑا ہوں گا اور اپنے باپ سے تیری بابت گفتگو کروں گا، اور اگر مجھے کچھ معلوم ہو جائے تو تجھے بتا دوں گا۔ اور یونتن نے اپنے باپ ساؤل سے داؤد کی تعریف کی اور کہا کہ بادشاہ اپنے خادم داؤد سے بدی نہ کرے، کیونکہ اس نے تیرا کچھ گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے اس کے کام بہت اچھے رہے ہیں، کیونکہ اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور اس فلسطی کو قتل کیا، اور خداوند نے سب اسرائیلیوں کے لیے بڑی فتح کرائی۔ تو نے یہ دیکھا اور خوش ہوا، پس تو کس لیے داؤد کو بے سبب قتل کر کے بے گناہ کے خون کا مجرم بننا چاہتا ہے؟ اور ساؤل نے یونتن کی بات سنی، اور ساؤل نے قسم کھا کر کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم ہے، وہ مارا نہیں جائے گا۔ اور یونتن نے داؤد کو بلایا اور اس نے وہ سب باتیں اس کو بتائیں، اور یونتن داؤد کو ساؤل کے پاس لایا، اور وہ پہلے کی طرح اس کے پاس رہنے لگا۔ اور پھر جنگ ہوئی، اور داؤد نکلا اور فلسطیوں سے لڑا اور بڑی خونریزی کے ساتھ ان کو قتل کیا، اور وہ اس کے سامنے سے بھاگے۔ اور خداوند کی طرف سے ایک بری روح ساؤل پر جب وہ اپنے گھر میں اپنا بھالا اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا چڑھی، اور داؤد ہاتھ سے بجا رہا تھا۔ اور ساؤل نے چاہا کہ داؤد کو دیوار کے ساتھ بھالے سے چھید دے، پر وہ ساؤل کے آگے سے ہٹ گیا، اور بھالا دیوار میں جا گھسا، اور داؤد بھاگا اور اس رات بچ گیا۔ اور ساؤل نے داؤد کے گھر پر قاصد بھیجے کہ اس کی طاق میں رہیں اور صبح کو اسے مار ڈالیں۔ سو داؤد کی بیوی میکل نے اس سے کہا، اگر آج کی رات تو اپنی جان نہ بچائے تو کل مارا جائے گا۔ اور میکل نے داؤد کو کھڑکی سے اتار دیا، سو وہ چل دیا اور بھاگ کر بچ گیا۔ اور میکل نے ایک بت کو لے کر پلنگ پر لٹا دیا، اور بکریوں کے بال کا تکیہ سرہانے رکھ کر اسے کپڑوں سے ڈھانک دیا۔ اور جب ساؤل نے داؤد کے پکڑنے کو قاصد بھیجے تو وہ کہنے لگی کہ وہ بیمار ہے۔ اور ساؤل نے ہرکاروں کو بھیجا کہ داؤد کو دیکھیں، اور کہا کہ اسے پلنگ سمیت میرے پاس لاؤ کہ میں اسے قتل کروں۔ اور جب وہ قاصد اندر آئے تو دیکھا کہ پلنگ پر بت پڑا ہے، اور اس کے سرہانے بکریوں کے بال کا تکیہ ہے۔ تب ساؤل نے میکل سے کہا کہ تو نے مجھ سے کیوں ایسی دغا کی اور میرے دشمن کو ایسے جانے دیا کہ وہ بچ نکلا؟ میکل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، مجھے جانے دے، میں کیوں تجھے مار ڈالوں؟ اور داؤد بھاگ کر بچ نکلا، اور راما میں سیموئیل کے پاس آ کر جو کچھ ساؤل نے اس سے کیا تھا سب اس کو بتایا۔ تب وہ اور سیموئیل دونوں نیوت میں جا کر رہنے لگے، اور ساؤل کو خبر ملی کہ داؤد راما کے بیچ نیوت میں ہے۔ اور ساؤل نے داؤد کو پکڑنے کو قاصد بھیجے، اور انہوں نے جو دیکھا کہ نبیوں کا مجمع نبوت کر رہا ہے، اور سیموئیل ان کا پیشوا بنا کھڑا ہے۔ تو خدا کی روح ساؤل کے قاصدوں پر نازل ہوئی، اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔
اور جب ساؤل تک یہ خبر پہنچی تو اس نے اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے، اور ساؤل نے پھر تیسری بار اور قاصد بھیجے اور وہ بھی نبوت کرنے لگے۔ تب وہ آپ راما کو چلا اور اس بڑے کنویں پر جو سیکوں میں ہے پہنچ کر پوچھنے لگا کہ سیمویل اور داؤد کہاں ہیں؟ اور کسی نے کہا کہ دیکھ وہ راما کے بیچ نیوت میں ہیں۔ تب وہ ادھر راما کے نیوت کی طرف چلا، اور خدا کی روح اس پر بھی نازل ہوئی، اور وہ چلتے چلتے نبوت کرتا ہوا راما کے نیوت میں پہنچا، اور اس نے بھی اپنے کپڑے اتارے اور وہ بھی سیمویل کے آگے نبوت کرنے لگا، اور اس سارے دن اور ساری رات ننگا پڑا رہا۔ اس لیے یہ کہاوت چلی، کیا ساؤل بھی نبیوں میں ہے؟